بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر ظلم و ستم اپنے عروج پر تھا۔ کفار مکہ ہر روز مسلمانوں کو نئی نئی تکلیفیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی سخت اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبر، حکمت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو کفار قریش خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو اسلام مزید مضبوط ہو جائے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوئی خطرناک منصوبہ بنایا جائے۔ شیطان بھی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں وہاں موجود تھا۔ مختلف مشورے دیے گئے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے، مگر آخرکار ابو جہل نے ایک نہایت ہی ظالمانہ تجویز دی۔ اس نے کہا ہر قبیلے سے ایک ایک طاقتور نوجوان لیا جائے اور سب مل کر ایک ہی وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں، نعوذ باللہ، تاکہ ان کا خون تمام قبیلوں میں تقسیم ہو جائے اور بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکیں۔ سب نے اس خطرناک منصوبے کو پسند کیا اور اسی رات حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے اس منصوبے کی خبر دے دی اور مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اپنے سب سے وفادار ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، کیونکہ وہ مدت سے چاہتے تھے کہ ہجرت کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ ادھر کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا۔ وہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تاکہ کفار کو یہ محسوس ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی گھر میں موجود ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے باہر قدم رکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی کفار کی طرف پھینکی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے تھے۔ مدینہ جانے کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے جنوب کی طرف رخ کیا تاکہ کفار کو دھوکہ دیا جا سکے۔ دونوں کئی میل سفر کر کے غار سور پہنچے۔ یہ غار ایک بلند پہاڑ میں واقع تھا اور وہاں پہنچنا بہت مشکل تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہونے سے پہلے بہت فکر مند ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں غار میں کوئی سانپ یا خطرناک جانور نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچائے۔ اس لیے وہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر سوراخ بند کرنے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران ایک زہریلے جانور سانپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر کاٹ لیا۔ درد انتہائی شدید تھا، مگر انہوں نے اپنا پاؤں نہ ہٹایا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو۔ درد کی شدت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابوبکر کیا ہوا ہے؟
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لباب ذہن مبارک کو زخم پر لگایا تو اللہ کے حکم سے درد فوراً ختم ہو گیا۔ ادھر کفار مکہ کو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل چکے ہیں۔ وہ غصے سے پاگل ہو گئے اور ہر طرف تلاش شروع کر دی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے بڑا انعام دیا جائے گا۔ کفار تلاش کرتے کرتے غار ثور کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے آہستہ سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ یہ بہت نازک لمحہ تھا۔ دشمن چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا مگر اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خوف نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے حیرت انگیز انتظام فرمایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غار کے دہانے پر ایک مکڑی نے فوراً جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے وہاں انڈے دے دیے۔ جب کفار غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے جالا اور کبوتر کے انڈے دیکھے۔ وہ کہنے لگے اگر کوئی اس غار میں داخل ہوا ہوتا تو یہ جالا ٹوٹا ہوا ہوتا اور کبوتر یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنوں سے محفوظ رکھا۔ کفار واپس لوٹ گئے اور غار کے اندر موجود دو عظیم ہستیوں تک نہ پہنچ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ اسی دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن ابوبکر رات کو خبریں پہنچاتے تھے جبکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر آتی تھیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا تھیلا باندھنے کے لیے اپنی چادر پھاڑ کر رسی بنائی۔ 3 دن غار ثور میں گزارنے کے بعد جب حالات کچھ پرسکون ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں مسلمانوں نے بے حد خوشی اور محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ یہ عظیم واقعہ ہمیں کئی اہم سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہمیشہ حفاظت فرماتا ہے۔ مشکل حالات میں بھی اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سچا دوست وہی ہوتا ہے جو ہر مشکل میں ساتھ دے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ ایمان والے خوف کے بجائے صبر اور یقین کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں سے آتی ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔